یہ غلط ہے بات آپ کی. دیکھیں احمدی جو ہے یہ بحث زیر نظر زیر غور لاتے ہی نہیں کہ غیر احمدی کب عید کر رہے ہیں. ہماری عید کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں. ہماری عیدوں کا ہمارے رمضان کے آغاز کا اس بات سے تعلق ہے کہ قرآن کریم نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. سمجھے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم میں سے جو چاند کو دیکھے پھر وہ روزے شروع کرے. اور چاند کو دیکھ کر روزے شروع کرنا یہ بنیادی چیز ہے. جہاں چاند دکھائی نہ دے سکتا ہو ننگی آنکھ سے، وہاں اگر سائنس کی ایجاد کی روح سے یہ ثابت ہو جائے کہ چاند افق سے اتنا اونچا ہو چکا تھا کہ ننگی آنکھ سے دکھائی دے سکتا تھا، تو احمدی اس گواہی کو بھی ایک پکی گواہی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. سب سے پہلے احمدیوں نے شروع کیا، اب غیر احمدی مولویوں نے بھی یہ چیز اختیار کرنی شروع کیا، مگر بیوقوفی کے ساتھ. وہ پورا مسئلہ کو سمجھتے نہیں کہ ابھی بھی ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. احمدی یہ کہتے ہیں کہ جب چاند ننگی آنکھ سے نظر آنا ممکن ہو اور سائنس گواہی دے کہ ایسا چاند ظاہر ہو چکا ہے، زمین سے اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اگر بادل نہ ہو، فضا صاف ہو، تو ضرور ننگی آنکھ سے دکھائی دے گا. اس چاند کو ہم ایسا شمار کرتے ہیں جیسے نکلا ہے. اسی کے مطابق ہم روزے شروع کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم عید کرتے ہیں. سمجھے؟ غیر احمدیوں نے ہندوستان میں خاص طور پر ہمارے جب خطوط اخباروں میں شائع ہوئے، پروپیگنڈا ہوا، تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی آخر یہ تسلیم کر لیا کہ جو وہاں کی آفیشیل آبزرویٹری ہے اس سے پوچھ لیں کہ چاند کب زمین سے اوپر ہوا. سمجھے؟ لیکن ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے عموماً ان کی عید، ان کا رمضان بھی پہلے ہو جاتا ہے اور عید بھی پہلے ہو جاتی ہے. سمجھے؟ وہ ان کی غلطی سے ہے. وہ اس لیے کہ چاند یہ زمین ہے، اگر گول میری آنکھ سے جب اوپر میری آنکھ کے سامنے چاند آئے گا تو دکھائی دینا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تھوڑا اونچا ہو تو زمین کی فضا اتنی گندی ہوتی ہے کہ چاند نظر آنا چاہیے پھر بھی نہیں آتا. کبھی سے بات کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا زمین گول ہے. اگر چاند یہاں ہے اور میری آنکھ نیچے ہو تو نظر نہیں آئے گا. اگر میری آنکھ اونچی ہو اور زمین کی سطح سے چاند اوپر نظر آ رہا ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے؟ مجھے بتا ذرا. اوکے ٹھیک ہے. اب دو باتیں ہیں جو سمجھنی چاہیے آپ لوگوں کو. چاند زمین کی سطح سے اونچا ہو جائے تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ ننگی آنکھ سے دکھائی دے سکے. اگر فضا صاف بھی ہو تب بھی دکھائی نہیں دے سکتا بعض اوقات. اس کے لیے سائنسدانوں نے کچھ قوانین بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند کو نکلے ہوئے اتنی دیر سے زیادہ ہو جائے تو پھر امکان ہے اس کے دکھائی دینے کا. دوسرے زاویہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے چاند کا زاویہ اتنا ہو یا زیادہ ہو تب وہ دکھائی دے سکتا ہے. اس لیے نہیں دکھائی دے سکتا حالانکہ آمنے سامنے ہے. وجہ یہ ہے کہ زمین کی فضا چاہے جتنی مرضی شفاف ہو اس میں چاند کی شعاعیں لمبا فاصلہ طے کریں تو کچھ مدم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے بظاہر چاند سامنے مگر دکھائی نہیں دیتا، کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکتا جتنا مرضی موسم صاف ہو.
ایسے چاند کو سائنسدان کہتے ہیں کہ بظاہر زمین سے اونچا ہے مگر کبھی دکھائی نہیں دے سکتا. ایسے چاند کو ہم قبول نہیں کرتے کہ دکھلائے، کیونکہ ننگی آنکھ سے جب سے دنیا بڑی ہے کبھی کسی نے ایسا چاند نہیں دیکھا. ہم اسی چاند کو نکلا ہوا سوال کرتے ہیں جس کا جو اتنا اوپر آ چکا ہو زمین سے کہ جب اس کی شعائیں فضا میں داخل ہوں تو فضا کو جذب نہ کر سکے اور کچھ نہ کچھ چاند دکھائی ضرور دے. جب سائنسدان کہتے ہیں کہ ایسا چاند اب ظاہر ہوا ہے یا ہوگا، ہم ان کی گواہی قبول کر کے اس کے مطابق اپنا رمضان شروع کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنا اپنی شروع کرتے ہیں. یہ مولویوں کو اتنا تو پتہ لگ گیا کہ وہ زمین سے اوپر آ گیا. اب یہ نہیں پتا چلا کہ نظر آ ہی نہیں سکتا اونچا ہونے کے باوجود، اس لیے وہ ایک دن پہلے رمضان شروع کر دیتے ہیں اور ایک دن پہلے عید کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کی گواہی کے مطابق آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتا. اب ان کو کچھ ہوش آنے سے اب ان میں دو فرقے بن گئے. ہندوستان میں اب ایک ان کا گروہ ہے جو جماعت احمدیہ کی تائید کرے نام کے بغیر، اور کھلا کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں. چاند وہی ہے جو نظر آنے کے قابل ہو کسی بھی ہو. رفتہ رفتہ کی تربیت ہو رہی ہے. ظہور